بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وانزل من السماء ماء اور اس نے اتارا آسمان سے پانی فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ بس نکالا اس کے ساتھ پھلوں کو رزقا لکم جو تمہارے لیے روزی ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ اور مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں کو لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ تاکہ وہ چلے دریاؤں میں بِأَمْرِ اس کے حکم سے وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ اور مسخر کیے تمہارے لیے نہریں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند دائبین جو کہ مسلسل چلتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو وَآتَاكُمْ اور اس نے تمہیں دی مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمتوں کو لا تحصوها تو صحیح طریقے سے تم ان کو شمار نہیں کر سکتے ان الانسان بے شک انسان لظلوم کفار بہت بے انصافی کرنے والا ناشکرا ہے پچھلی آیات میں اللہ جل شانہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی اس کا شکر ادا نہیں کیا تو وہ خود بھی جہنم کے اندر گئے اور جو بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے چلنے والے تھے وہ بھی جہنم کے اندر ان کو بھی پہنچا دیا اب وہ جہنم کے اندر ہیں اور پھر انہوں نے اللہ کے ساتھ ند اللہ کا مقابل اور اللہ کا شریک بنایا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ یہ تم شرک کرتے رہو بدعات کرتے رہو یہ غلط کام تم کرتے رہو تم نے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جانا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ تم نے لوٹ کر جہنم کی طرف ہی آنا ہے جب تمہارا ایمان ہی نہیں تمہارا اللہ کی ذات پہ عقیدہ ہی نہیں ہے تو پھر تم نے کہیں بھی نہیں جانا بلکہ إِلَى النَّارِ جہنم کی آگ میں تم نے چلنا ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا میرے ان بندوں سے کہہ دیں جو ایمان لائے کہ وہ صرف ایمان ہی کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں ان تقاضوں کو تم پورا کرو تو تمہیں پوری کامیابی ملے گی وہ تقاضے کیا ہے یقیموا الصلاۃ نماز کو قائم کرو وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال اس دن کے آنے سے پہلے جس نے کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی اور نہ ہی دوستی بھی کسی کو کام آئے گی آج کی آیات کریمہ کے اندر اللہ جل شانہ نے اپنی پہچان کروائی ہے اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار ذکر فرمایا ہے تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے
اور بار بار ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ یہ بات انسانی ذہنوں کے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے اور وہ اس سے نصیحت حاصل کریں، اللہ کی ذات کو پہچانیں اور اللہ کی ذات کو پہچان کر اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں۔ تو اللہ جل شانہ نے بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے، اپنی پہچان کروائی۔ تو جو بندہ اللہ کی ذات کو پہچان کر اس کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا تو وہ سعداء لوگوں میں شامل ہو کر کامیاب ہو جائے گا، ورنہ وہ ناکام ہو کر جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور آپ علیہ السلام نے حضرت معاذ کو فرمایا کہ جاؤ اور نجران کے جو عیسائی ہیں ان کو جا کے سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا، سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا۔ وَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب وہ اللہ کی ذات کو پہچان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ نماز اللہ نے تم پر 5 وقت فرض کی ہے، نماز ادا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے زکوٰۃ فرض فرمائی ہے، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے حج کو فرض فرمایا، اگر استطاعت رکھتے ہو تو پھر حج ادا کرو۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کے اندر بھیجا تو سب سے پہلے کس چیز کی دعوت دلوائی؟ توحید کی۔ اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے، اللہ کی ذات پہچان لی جائے تو پھر انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا۔ لیکن جس بندے کو اللہ کی ذات ہی سمجھ نہ آئی، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوئی، تو پھر وہ اللہ کی قدر نہیں کر سکتا، اللہ کو پہچان نہیں سکتا، اللہ کی ذات تک وہ انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا ما قدر اللہ حق قدری، جس طرح اللہ کو پہچاننے کا حق تھا اس طرح انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ تو جو بندہ اللہ کو پہچانے گا تو وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے گا، اور جو بندہ اللہ کی ذات کو نہیں پہچانے گا تو وہ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کر سکے۔ اسی وجہ سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حجابات میں سے یہ حجاب سوئی معرفت ہے، یعنی اللہ کی لوگوں کو صحیح طریقے سے پہچان ہی نہیں۔ جب لوگوں کو اللہ کی صحیح طریقے سے پہچان نہیں ہوگی تو لوگ اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کو پہچاننا یہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے اللہ کی ذات کو پہچاننا۔ پھر اللہ کی ذات کو پہچانے انسان تو اللہ کو اللہ کی ذات سے نہیں پہچان سکتا، اس لیے کہ وہاں تک کسی مخلوق کی رسائی نہیں، یہ تو ناممکن ہے، وہ تو براء البراء ذات ہے، اور بغیر واسطے کے اگر اس کو اس کی صفات سے پہچاننا چاہے تو پھر بھی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے اندر انسان غور کرے، مخلوق کے اندر جب غور کرے گا تو اللہ کی صفت تخلیق سمجھ آئے گی، جب اللہ کی صفت تخلیق انسان کی سمجھ آئے گی، انسان کو سمجھ آ جائے گی، تو پھر اللہ کی ذات کو سمجھنے کے قابل یہ انسان ہو جائے گا اور پھر اللہ کی ذات کو یہ سمجھ لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی پہچان کے دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ تو یہ تخلیق یہ اللہ کی صفت ہے، اور اس صفت کے اندر اللہ کا کوئی شریک اور مقابل نہیں۔ اللہ کی ذات تنہا اور یکتا ہے، اس کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ کی، اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ آسمان اور زمین یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، آسمان سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں، اور اس سے بھی ہماری ضروریات وہ مہیا ہمیں ہوتی ہیں۔ تو یہ زمین اور آسمان کا نظام یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اور یہاں پہ خلق کا لفظ آیا، اور بعض مقامات پر بدیع، ابداع اور فاطر کا لفظ آیا، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض۔ تو دونوں کا معنی ہے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، ایک ہی معنی ہے۔ اور پھر ابداع اور ایجاد یہ اللہ کی صفات میں سے پہلے نمبر پر ہے، کہ جب کچھ بھی نہ تھا، بغیر مادے، بغیر آلے اور بغیر نقشے کے اللہ نے ان سب کو پیدا فرمایا، سب کو پیدا فرمایا۔ پھر آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی، تو دوسرے نمبر پر صفت تخلیق ہے، اور تیسرے نمبر پہ صفت تدبیر ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض،
آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کے تہ تک تمام چیزوں کی تدبیر کرنے والی ذات وہ اللہ کی. تو فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو اتارا. سمندر سے بخارات اٹھتے ہیں، فضائیں ان کو لے کر چلتی ہیں، پھر بادلوں کے اندر وہ قطرے بنتے ہیں، پھر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ بارش بن کے برستے ہیں. تو بارش کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ مونسون کی ہوائیں چلیں اور سمندر سے بخارات اٹھے تو بارش ہو جائے گی، نہیں، بلکہ اس کے لیے اللہ کا حکم یہ کیا ہے، یہ ضروری ہے. اللہ کا حکم ہوگا تو بارش ہوگی، اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر آسمان سے بارش نہیں برسے گی. تو فرمایا وانزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جو روزی ہے پھلوں کو اللہ نے پیدا کیا، ان کو نکالا. اب ظاہری بات ہے آسمان سے بارش برستی ہے، زمین اس کو اپنے اندر جذب کر دی ہے تو زمین کی نشو و نما ہوتی ہے. جب زمین کی نشو و نما ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پھر مختلف قسم کے پھل وہ پیدا فرماتے ہیں، اور پھر مختلف قسم کے پھل ہیں، کسی کا ذائقہ کیسا ہے اور کسی کا کیسا ہے، کوئی ترش ہے اور کوئی کھٹا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، مختلف قسم کے ذائقے اور مختلف قسم کے رنگ. اس طرح اللہ نے ان پھلوں کو پیدا فرمایا. تو فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. پھر اسی طرح یہ جو پانی آسمان سے اترتا ہے زمین کی نشو و نما کے علاوہ اور بھی بہت سارے کام آتا ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ پہاڑوں پر بارشوں کو برساتے ہیں تو پہاڑوں سے یہ پانی ہوتا ہوا ندی نالوں کے ذریعے کھیتوں تک آ جاتا ہے. تو پھر جس علاقے کے اندر بارش نہیں ہوتی وہ لوگ بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. اور پھر اسی طرح صحرائی علاقوں کے اندر عموماً بارشیں نہیں ہوتی، صحرائی علاقوں میں تو وہاں پہ یہ ندی نالوں کے ذریعے پانی جاتا ہے تو دور تک وہ آبپاشی کا نظام وہ چلتا رہتا ہے. اسی طرح زمین جو ہے یہ بھی بڑی کرامت چیز ہے. اگر زمین نہ ہو تو انسان پاؤں کہاں رکھ، انسان کے لیے ضروریات کی چیزیں وہ کہاں سے آئیں، اور اسی طرح معدنیات یہ کہاں سے نکلیں، یہ ساری چیزیں زمین سے مہیا ہو رہی ہیں. اور اسی طرح آسمان نہ ہو تو سورج چاند ستارے یہ کہاں پہ چلے، انسان کو روشنی کہاں سے ملے، پھلوں کے اندر مٹھاس کہاں سے آئے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی. تو فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اللہ تعالیٰ اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے پھلوں کو نکالتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا نا کہ اللہ تیری سب سے ادنا نعمت کون سی ہے، سب سے ادنا نعمت کون سی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد سانس لو. داؤد علیہ السلام نے سانس لیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میری ادنا سی نعمت، سب سے ادنا نعمت ہے میری، یہ جو تم سانس لے رہے ہو یہ ادنا نعمت. تو انسان سوچے کہ 24 گھنٹوں کے اندر وہ کتنے سانس لیتا ہے. محققین کہتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر انسان 24,000 مرتبہ سانس اندر باہر کرتا ہے. تو 24,000 نعمتیں تو یہ ہو گئی، اور ان نعمتوں کو انسان دیکھے اور پھر انسان یہ دیکھے کہ میں ان نعمتوں کا شکر کتنا ادا کر رہا ہوں، تو ان نعمتوں کے مقابلے میں شکریہ وہ صفر نظر آئے گا، بالکل زیرو. تو فرمایا فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، اور اللہ نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ چلے سمندروں میں، دریاؤں میں، بأمره ہی اس کے حکم سے. چھوٹی سی چھوٹی کشتی لے لیں اور بڑے سے بڑا جہاز لے لیں، یہ پانی کے اوپر تیر رہا ہے تو یہ کسی کے حکم سے تیر رہا ہے، یہ کسی کے حکم سے تیر رہا ہے، اور وہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. تو جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر چھوٹی سی کشتی یہ بھی پانی کے اوپر نہیں تیر سکے گی. جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو یہ بڑے بڑے جو جہاز ہے، بحری جہاز، مال بردار جہاز، جو سامان کو ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ چلے جاتے، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم تک ایک مہینہ تک سفر کر لیتے، تو پھر جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پھر یہ جہاز یہ تیر نہیں سکے. یہ تیر رہے تو کسی کے حکم سے تیر رہے، اور وہ حکم کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، مسخر کیا تمہارے لیے کشتیوں.
لتجریہ تاکہ وہ چلے فی البحر سمندروں میں بامرہ اس کے حکم سے. وسخر لکم الانہار اور تمہارے لیے اللہ نے نہروں کو مسخر کر دیا. بارش برستی ہے تو اللہ تعالیٰ ان نہروں کو زمین کے اندر چلا لیتے ہیں، تو پھر جس علاقے کے اندر بارش نہیں ہوتی تو وہ لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیتے. وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو دائبین جو کہ دستور کے مطابق چل رہے ہیں. تو جب سے یہ چلے ابھی تک انہوں نے حرکت روکی نہیں ہے بلکہ یہ مسلسل چل رہے ہیں اور ان کی رفتار کے اندر 1 سیکنڈ کا بھی فرق ابھی تک نہیں آیا. تو اس نظام کو چلانے والی ذات کس کی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ اس کو چلانے والی ذات وہ اللہ کی ہے. شمس، سورج، قمر، چاند. اب سورج جو ہے یہ انسان کے فائدے کے لیے، سورج چڑھتا ہے تو انسان کو روشنی ملتی ہے، اس روشنی کے اندر انسان بہت سارے کام کر لیتا ہے. پھر اس سورج انسان کو حرارت پہنچاتی ہے اور حرارت یہ بھی جو ہے انسانی صحت کے لیے مفید چیز ہے. اور اسی طرح چاند ہے، رات کو چاند نکلتا ہے تو اس کی دھیمی روشنی ہوتی ہے، اس دھیمی روشنی کے ذریعے اللہ پھلوں کے اندر رس کو پیدا کرتا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے دائبین جو کہ مسلسل چل رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے سیارے ہیں ان کی 2 حرکتیں. اب سورج کی یومیہ حرکت مشرق سے مغرب کی طرف اور لیلی جو حرکت ہے اس کی رات کی حرکت ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف. فرماتے ہیں کہ جب سے یہ سورج اور چاند یہ چلے ہیں اب تک انہوں نے کسی جگہ پہ، کسی مکان میں یا کسی احاطے کے اندر یہ رکے نہیں ہیں بلکہ یہ مسلسل چل رہے ہیں. اور ان کے چلنے کی وجہ سے دن اور رات کا نظام یہ چل رہا ہے اور دن اور رات کا نظام چل رہا ہے تو انسان چل رہا ہے. دن اور رات کے نظام کے ساتھ موسم تبدیل ہو رہے ہیں اور موسموں کی تبدیلی سے انسان کو قسم کے پھل مل رہے ہیں. اب اگر ایک ہی موسم ہو تو انسان کو ایک ہی پھل ملے گا، لیکن اللہ نے موسموں کو الگ الگ رکھا اور ان موسموں کے حساب سے اللہ نے انسان کے لیے پھلوں کو پیدا کر دیا. تو یہ سورج اور چاند یہ بھی انسان کے فائدے کے لیے. سخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار اور مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن. تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے مفید ہے. اگر ہر وقت دن ہی ہوتا تو انسان کام کر کے تھک ہی جاتا اور پھر اگلے کام کے لیے باقی یہ نہ رہتا. تو اللہ نے رات کو بنایا تاکہ دن کی روشنی کے اندر یہ کام کرے اور رات کو یہ آرام کرے. رات کو جب یہ آرام کرے گا تو صبح کے لیے پھر یہ تازہ دم ہو جائے گا اور پھر اگلے دن یہ پھر کام کرے. وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ اور اللہ نے ہر وہ چیز تمہیں دی ہے جو تم نے ان سے مانگی. انسان کبھی زبان حال سے مانگتا ہے اور کبھی زبان قال سے مانگتا ہے. کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز دے دے، یہ چیز دے دے، اللہ دے دے. اور کبھی زبان حال سے مانگتا ہے. زبان حال سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی ضروریات کے لیے جو چیز ضروری ہے اللہ تعالیٰ وہ انسان کو دے دیتا ہے. بغیر مانگے اللہ دے دیتا ہے، بغیر مانگے اللہ اس کو دے دیتا ہے. انسان اپنے جسم کے اوپر غور کرے، ہم نے کون سی اللہ سے آنکھ مانگی تھی، ہم نے کون سے اللہ سے یہ زبان مانگی تھی، یہ چیزیں ہم نے نہیں مانگی تھی، اللہ نے ہمیں عطا کر دی. اسی طرح جو چیزیں انسانی ضروریات کی اللہ نے ان کو وافر بھی کر دیا اور مفت بھی کر دیا. وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتم. اللہ نے ہر وہ چیز دی ہے. تو یہی حال ہے دعا کا. دعا کے بھی 3 درجے نا، یا تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور انسان کو مانگی ہوئی چیز مل جاتی ہے، یا پھر مصیبت ٹال جاتی ہے، یا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے. تو یہ چیز کا دینا یا نہ دینا یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہوتا ہے. انسان کا علم محدود ہے، انسان تو نہیں جانتا میرے لیے کیا چیز مضر ہے اور کیا مفید ہے. وہ تو مانگتا ہے، وہ مانگتا ہے، لیکن اللہ دیکھتا ہے کہ یہ اس کے لیے مفید ہے یا مضر ہے. اگر مفید ہو تو اللہ دے دیتے ہیں، اگر مضر ہو تو اللہ اس کی دعا کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں، آخرت کے اندر اس کا اللہ بدلہ عطا فرما دیں گے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو لا تحصوها تو تم صحیح طریقے سے ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی اتنی زیادہ نعمتیں، بہت زیادہ نعمتیں، اور یہ اللہ کی نعمت یہ مخلوق ہے. اللہ کی نعمت یہ کیا ہے؟ مخلوق ہے. اور مخلوق جو ہے یہ محدود چیز ہے، اور محدود چیز کا احاطہ کیا جا سکتا ہے، محدود چیز کو شمار کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتیں اتنی ہیں لا تحصوها، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہ کہنا انسان کے اعتبار سے کیوں؟ اس لیے کہ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے، انسان ان چیزوں کو شمار نہیں کر سکتا. بہت زیادہ نعمتیں اللہ جل شانہ نے انسان کو عطا فرمائی. جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نا کہ قیامت والے دن ہر انسان کی 3 دفتر پیش ہوں گے اللہ کے سامنے. ایک نیکیوں کا دفتر ہوگا، ایک گناہوں کا ہوگا، اور ایک نعمتوں کا ہوگا. یہ جو نعمتوں کا دفتر ہوگا، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت نکلے گی اور اللہ سے کہے گی کہ اللہ مجھے اس کی نیکیوں سے بدلہ دے دے، اس کی نیکیوں سے مجھے بدلہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ یہ بدلہ لے لو. وہ بدلہ لے گی. ایک نعمت بدلے میں کیا لے رہی ہے؟ نیکیاں. یہ نیکیاں لیتی رہے گی. ایک نعمت ختم نہیں ہوگی کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب وہ کہے گی کہ اللہ مجھے تو پورا حق ہی نہیں ملا، مجھے پورا حق نہیں ملا. تو اب اللہ تعالیٰ انسان سے کہیں گے کہ اے انسان، تیرے اوپر جتنی نعمتیں تھیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت تیری ساری نیکیاں لے گئی ہے. اب باقی نعمتوں کا کیا حساب ہے؟ باقی نعمتوں کا کہاں سے حساب ہوگا؟ اب روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرمانا چاہے گا تو وہ پکڑا جائے گا، اس کی گرفت ہو جائے گی، ایک ہی نعمت اس کو لے ڈوبے گی. اور جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ میں نے تیری نیکیاں اور تیری حسنات جو ہے یہ دگنی اور چگنی کر دی. جب دگنی اور چگنی اس کی نیکیاں ہو جائیں گی تو پھر یہ انسان کامیاب ہو جائے. تو اب دیکھیں اللہ کی کتنی نعمت ہے اور ہم نیکیاں کتنی کر رہے ہیں. ایک ہی نعمت وہ انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دے گی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس بات پہ غور کرے کہ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک آتا ہے یہ اللہ کی کتنی زیادہ نعمت ہے اس کے اندر. انسان تو سمجھتے ہیں کہ ایک ہی نعمت ہے، ایک لقمہ ایک ہی نعمت ہے، ایک نعمت نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ انسان اس بات پہ غور کرے کہ یہ دانہ زمین کے اندر ڈالا کس نے، پھر زمین کو پانی کس نے دیا، زمین کے اندر ہل کس نے چلائے، پھر زمین سے گندم کو خوشہ نکالا کس نے، اس کے اوپر پھر گندم کا دانے کیسے لگے، پھر یہ پکا کیسے، پھر وہاں سے نکلا کیسے، پھر چکی تک کیسے آیا، پھر گھر تک کیسے آیا، اور پھر اس کو گوندا کس نے، اس کو پکایا کس نے، اور کھا کون رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ نعمت ہے. ایک لقمہ انسان کے منہ تک جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ کی بہت ساری نعمتیں شامل ہوتی ہیں. پانی کی نعمت اس کے اندر شامل ہے، زمین کی نعمت اس کے اندر شامل ہے، سورج کی روشنی اس کے اندر شامل ہے، یہ نعمت اس کے اندر شامل ہے. اور اس طرح یہ مادی نعمتیں، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کے اندر کیا ہے؟ یہ شامل ہے. تو فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ انسان کے منہ تک جاتا ہے تو بہت ساری نعمتیں انسان استعمال کر رہا ہوتا ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں ایک ہی نعمت کو استعمال کر رہا ہوں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، بے انصافی کرنے والا، کفار، ناشکرا ہے. اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. حالانکہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں کے اندر اضافہ کر دوں گا. لیکن انسان ناشکر بھی ہے اور بے انصاف بھی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ